کہ عمران خان نے آج امریکہ میں ایک بہت بڑی سپیچ کی ہے. اس سپیچ میں عمران خان نے جو مختلف ایشوز اٹھائے ہیں یہ بہت کم دیکھنے میں آیا ہے کہ ایک ملک اسپیشلی پاکستان کا وزیر اعظم امریکہ میں ایک سٹیج پہ کھڑے ہو کے ایک اتنے بڑے فورم پہ ایسی باتیں کر جائے جو کہ اس سے پہلے تقریباً میرا خیال ہے کہ اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی، کوئی مثال نہیں ملتی. عمران خان نے اپنے سپیچ میں جو ہے نا افغان جنگ کی بات کی، افغان ورسز رشیا. اس ٹائم پہ عمران خان نے اپنی سپیچ میں کہا کہ جب افغان اور رشیا کی بیچ میں جو لڑائی چل رہی تھی، جو جنگ ہو رہی تھی، اس ٹائم پہ جو جہادی تھے اس ٹائم پہ ان کو ہیرو کہا گیا، لیکن ان ہیروز کو بعد میں دہشت گرد قرار دیا گیا. اور اب تک تقریباً 10 لاکھ افغانی شہید ہو چکے ہیں. 10 لاکھ افغانیوں کا شہید ہونا یہ معمولی بات نہیں، یہ آن دی ریکارڈ ہے. آف دی ریکارڈ جو شہادتیں ہیں وہ تو بہت زیادہ ہوگی. اب تک ریکارڈ کے مطابق پاکستان میں 27 لاکھ ٹوٹل 27 لاکھ افغانی پاکستان میں رہائش پذیر ہے. اور یہ 27 لاکھ وہ لوگ ہیں جو ریکارڈ پہ ہے، جو رجسٹرڈ ہے. ہر پاکستانی کو پتہ ہے کہ لاکھوں ایسے افغانی بھی ہے کہ جو رجسٹرڈ نہیں ہے، جو بارڈر کس طریقے سے کراس کر کے پاکستان آتے ہیں اور پاکستان میں اللیگلی وہ لوگ رہ رہے ہیں. عمران خان نے پاک افغان باڑ کی بات کی کہ جو باڑ لگ رہی ہے. پاک افغان باڑ کے بارے میں عمران خان کا کہنا تھا کہ جس ٹائم پہ ہند پاک تقسیم ہو رہا تھا تو ڈیوڈ لائن جو ہے نا ایک نامی چیز پاکستان اور افغانستان کے بارڈر پر رکھی گئی تھی، چھوڑی گئی تھی. ایک عجیب سا تحفہ جو ہے نا انگلینڈ نے ہمیں دیا تھا، جس کی وجہ سے پاکستان کافی مسائل فیس کر رہا تھا. تو اس ٹائم پہ برطانیہ نے وہ کیا. آج جو ہے نا ہم پاکستان اور افغانستان کے بارڈر پہ باڑ لگا رہے ہیں. عجیب بات اس طرح ہے جو عمران خان صاحب کے سپیچ میں بھی جو ہے نا سامنے آئی ہے کہ جب بھی ایک بندے سے مفاد ہو تو اس کے بارے میں الفاظ کچھ اور ہوتے ہیں، لیکن مفاد پورا ہونے کے بعد الفاظ ٹوٹلی چینج ہو جاتے ہیں. جس طرح روس اور افغانستان کی جب جنگ چل رہی تھی تو جن لوگوں کو تربیت دی گئی، جن لوگوں کو تربیت دی جاتی رہی اور اس ٹائم پہ ان کو یوز کیا جاتا رہا اگینسٹ رشیا، ان کو بعد میں دہشت گرد کا نام دے دیا گیا. عمران خان نے اپنی سپیچ میں کہا کہ جو موجودہ طالبان ہے، موجودہ طالبان اور 2011 کے طالبان میں بہت بڑا فرق ہے. وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے نا حالات چینج ہوتے ہیں، پلاننگ چینج ہوتی ہے، نالج زیادہ ہوتی جاتی ہے. تو 2001 میں جو طالبان تھے وہ اتنا زیادہ ویل ڈسپلن بھی ان کا نہیں تھا، اور ویپنز وغیرہ کا بھی شاید جو ہے نا مسئلہ تھا. اور ابھی جو 2001 کے بجائے اب کے طالبان کو اگر دیکھا جائے 2019 کے، تو کافی زیادہ پاور میں آ چکے ہوں گے، کیونکہ پازیٹیو ہو یا نیگیٹو ہو ہر چیز ترقی ضرور کرتی ہے. تو 2011 کے طالبان کو نظر میں رکھتے ہوئے یہ نہیں کہنا چاہیے، یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ آج بھی افغانستان میں اس طرح کے طالبان ہیں. عمران خان نے اپنی سپیچ میں کہا ہے کہ جو افغانستان کا مسئلہ ہے یہ معمولی مسئلہ نہیں، یہ بہت مشکل ترین مسئلہ ہے، اور امریکہ اسپیشلی اس کو بہت لائٹ لے رہی ہے. اگر امریکہ اس کو لائٹ نہ لے رہی ہوتی، کیونکہ امریکہ کا لائٹ لینا کا مطلب کیا ہے، امریکہ اور جو اتحادی افواج ہے وہ افغانستان میں بہت کم علاقے میں، بہت کم ایریا میں افغانستان میں نیٹو افواج کا قبضہ ہے. اور کچھ علاقے ایسے ہیں کہ جدھر افغانستان آرمی یا افغانستان فورسز ڈائریکٹلی کچھ کنٹرول رکھ رہی ہے. باقی ایسے بہت سے علاقے ہیں جدھر ان سب کا کوئی کنٹرول نہیں ہے. اس لیے امریکہ کو صحیح اندازہ افغانستان کا ہے ہی نہیں کہ افغانستان کی ایکچوئل پوزیشن کیا ہے. تو اس لیے عمران خان کے بقول کے امریکہ کو ایگزیکٹ اندازہ لگانا چاہیے. عمران خان نے جو ایبٹ آباد کمیشن بنا تھا اس کے بارے میں بھی عمران خان نے کہا کہ اس کا ہمیں کوئی پتہ نہیں چلا، کوئی پتہ نہ چل سکا کہ اس کا کیا بنا. پاکستان نے اب تک دہشت گردی میں ہزاروں شہادتوں کے علاوہ، جس کی کوئی قیمت ہو ہی نہیں سکتی، لیکن شہادتوں سے ہٹ کر پیسوں کے حساب سے بھی پاکستان نے اب تک تقریباً $200 ملین کا نقصان اٹھایا ہے. $200 ملین ایک بہت بڑی اماؤنٹ ہے. عمران خان نے اپنی سپیچ میں کہا کہ حکومت پاکستان نے اور عمران خان نے افغان صدر اشرف غنی کو پاکستان آنے کی دعوت دی ہے. اسپیشلی جو کشمیر کا آج کل مسئلہ چل رہا ہے اور افغانستان، طالبان اور امریکہ کے بیچ میں جو ڈائلاگ کینسل ہوئے ہیں، اس ٹائم پہ اشرف غنی کا پاکستان کا دورہ بہت ضروری ہے، اور پازیٹیولی ان کو اس پہ جو ہے نا ڈسکشن کرنی چاہیے اور کوئی پازیٹیو سائڈ پہ بات کو لے کر جانا چاہیے.
عمران خان نے اپنے سپیچ میں یہ بھی کہا کہ حکومت پاکستان اور پاک آرمی ہر لیول پر ہر ایشو پہ ایک پیج پہ ہے. حکومت پاکستان نے اعلان کیا جیسے کہ ہمیں بچت اسکیم نکالنی چاہیے اور بچت کرنی چاہیے. اس بیس پہ جو سب سے پہلے فرنٹ پہ آئی وہ پاک فوج تھی. پاک فوج نے کہا کہ ہمیں تنخواہ میں اضافہ نہیں چاہیے. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ موجودہ جو ابھی حکومت ہے پاکستان کی، یہ میرا خیال ہے کہ بہت عرصے بعد پاکستان ہسٹری میں دیکھا جا رہا ہے کہ حکومت اور پاک فوج ایک پچ پہ ہے سارے ایشوز میں. وہ کشمیر کا ایشو ہو، وہ افغانستان کے ساتھ بارڈر کا مسئلہ ہو، پاکستان میں دہشت گردی ہو یا بچت وغیرہ کا مسئلہ ہو، تو یہ ایک پچ پہ ہے. عمران خان نے ٹرمپ سے ریکویسٹ کی اپنے سپیچ میں کہ مسئلہ کشمیر پہ بھارت سے پازیٹیو ڈائیلاگ آپ کریں، پازیٹیو بات کرنی چاہیے آپ کو، اور اسے کرنا بھی چاہیے. عمران خان نے اپنے سپیچ میں یہ بھی کہا کہ جو انڈیا میں لاسٹ ابھی الیکشن ہوا تھا مودی کا، جس میں مودی کی گورنمنٹ بنی تھی، تو اس کا جو مین ایجنڈا انہوں نے بنایا تھا وہ اینٹی پاکستان بنایا تھا. پاکستان کے خلاف وہ لوگ تقاریر کرتے تھے اور پاکستان کے بارے میں بہت غلط لینگویج استعمال کرتے تھے، اور اس کی وجہ سے اپنا ووٹ بینک بڑھا رہے تھے. اپنی تقاریر میں اس نے یہ بھی صاف ظاہر کیا ہے کہ جو انڈیا ہے وہ صرف اور صرف ہندوؤں کا ہے. سکھ، کرسچین، مسلم یا باقی جتنے مذاہب ہیں ان کی کوئی جگہ نہیں ہے انڈیا میں. عمران خان نے کشمیر کی بات کی کہ کشمیر کو تقریباً 50 دن ہو گئے ہیں ادھر کرفیو کو، اور 50 دن میں اگر کوئی بھی کسی بھی جگہ پہ اگر 50 دن لگاتار کرفیو ہو اور تقریباً 80 لاکھ لوگوں کو آپ محصور کر لیں، تو کتنی اموات صرف اس وجہ سے ادھر ہو چکی ہے اور ہو رہی ہے کہ ان کو میڈیسن نہیں مل رہی. میڈیسن کا نہ ملنا، ایجوکیشن سسٹم ٹوٹلی بلاک ہونا، کوئی رابطہ ادھر نہیں. تو یہ سارے ایشوز ایسے ہیں. ادھر خوراک کا نہ ہونا، ادھر خوراک لوگوں کو صحیح طریقے سے میسر ہی نہیں ہے، کیونکہ بالکل جو کمپلیٹ کشمیر ہے، جو جموں کشمیر ہے، اس کو بالکل ایک جیل کی طرح انہوں نے رکھا ہوا ہے. ایک بہت بڑی دنیا کی سب سے بڑی جیل بنا کے رکھا ہے انڈین گورنمنٹ نے. تو عمران خان نے جو عالمی برادری ہے ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ وہ پازیٹیولی آگے آئے اور جموں کشمیر میں جو کرفیو لگا ہے اس کو ختم کرایا جائے. عمران خان نے پلوامہ کی بات کی کہ پلوامہ واقعہ، ناظرین آپ لوگوں کو بھی یاد ہوگا کہ پلوامہ واقعہ ہوا کشمیر میں. اصل میں پلوامہ واقعہ کیوں ہوا تھا، اس کے پیچھے انڈیا کا بہت بڑا ہاتھ تھا. حقیقت یہ تھی کہ پلوامہ واقعہ انڈیا نے خود کرایا تھا، لیکن ان نے الزام پاکستان پہ لگایا کیونکہ آلریڈی ان کی پلاننگ میں چل رہا تھا کہ کشمیر پہ جو ہے نا غاصبانہ قبضہ کرنا ہے. پاکستان پہ الزام لگانے کے بعد پاکستان نے جب ثبوت مانگے، ثبوت کے بجائے انڈیا نے جموں کشمیر میں بہت ہی عجیب طریقے سے حملے کرنا شروع کر لیے. ایک وقت آیا چند مہینے پہلے، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ انڈیا نے پاکستان پہ اٹیک کیا اور پاکستان جیٹ طیارہ بھجوایا، اور پاکستان ایئر فورس نے ان کا جیٹ طیارہ گرایا بھی، پاکستانی بارڈر کے اندر گرا. ان کا جو پائلٹ تھا اس کو گرفتار بھی کیا زخمی حالت میں، لیکن 2-4 دنوں میں ہی پاکستانی حکومت نے صرف اور صرف خیر سگالی کے طور پر اس پائلٹ کو انڈیا واپس بھجوا دیا. انڈین گورنمنٹ نے بعد میں اس خیر سگالی سے بھی غلط مطلب لیا اور دنیا میں یہ تشہیر کرنی شروع کر لی کہ پاکستان نے ڈر کی وجہ سے ہمارا جو پائلٹ ہے وہ ہمیں واپس کر دیا. ناظرین، ایز اے ہول اگر عمران خان کی سپیچ کو دیکھا جائے تو بہت ہی بڑی سپیچ، بہت ہی معنی خیز سپیچ کی ہے. ایک ایک پوائنٹ کو، ایک ایک ایشو کو عمران خان نے بہت پازیٹیولی پوری دنیا تک پہنچایا ہے، اور ہم امید کرتے ہیں اور ایسا ہونا بھی چاہیے کہ امریکہ سمیت عالمی برادری کو فرنٹ پہ آنا چاہیے اور جو کشمیر میں ہو رہا ہے اس کو ختم کرانا چاہیے. کرفیو ختم ہونا چاہیے اور کشمیریوں کے اپنے وش کے مطابق ان کو یہ فیصلہ کرنے کا اختیار دینا چاہیے کہ وہ پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں، وہ انڈیپینڈنٹ جانا چاہتے ہیں، یا وہ انڈیا کے ساتھ الحاق کی طرف بات کرتے ہیں. لیکن یہ کشمیریوں کا حق ہے کہ کشمیریوں کو ان کا حق جو ہے نا ملنا چاہیے. ناظرین، شکریہ.